بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج سے میں ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم سٹارٹ کریں گے. ایم ایس ایکسس ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم تھوڑا سا ڈیٹا بیس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ ڈیٹا بیس کسے کہا جاتا ہے. تو اس نئی سیریز آف ویڈیوز میں ہم ڈیٹا بیس اور ایکسس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو بھی ڈی آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے کورس میں ڈیٹا بیس ہے، تو ہم اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اسپیشلی ڈی آئی ٹی کے پارٹ 2 کے اندر جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم اس میں کور کریں گے. تو سب سے پہلے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از ڈیٹا بیس، ہاؤ وی کین ڈیفائن واٹ از ڈیٹا بیس. تو ڈیٹا بیس از این انٹیگریٹڈ کلیکشن آف ڈیٹا. انٹیگریٹڈ کہتے ہیں بہت سارے ڈیٹا کو ایک جگہ پہ کیا کرنا، اکٹھا کرنا. کس طرح سے اکٹھا کرنا؟ ڈیٹ از شیئرڈ بائی آل دا آرگنائزیشنل یوزرس. جب ڈیٹا بیس بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو اس آرگنائزیشن کے جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں سارے اس کو یوز کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ شیئر. اٹ از اے لارج کلیکشن آف ڈیٹا ان اے کمپیوٹر سسٹم. ڈیٹا بیس جب بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. چاہے وہ اسکول کی آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، کسی کالج کی ہے، بینک کی ہے، ہاسپٹل کی ہے، امپلائیز کی ہے، آپ کے پاس آپ کا بزنس ہے اس میں جو آپ کا اسٹاک ہے اس کی ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، تو جس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اس میں وہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوگا. اس کو آرگنائز اس طرح سے کیا جاتا ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ڈے بائی ڈے ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپڈیٹڈ ہو، لیٹسٹ انفارمیشن ساری اس کے اندر موجود ہو اینڈ ریٹریوڈ ریپڈلی، اور ہم اس کو بہت جلدی اور آسانی سے اور تیزی سے ہم اس دوبارہ ڈیٹا کو دیکھ سکیں. جو مختلف یوزرز ہیں ہمارے آفس آرگنیشن کے اندر، چاہے وہ اکاؤنٹ سیکشن کے یوزرز ہیں، چاہے وہ مینجمنٹ ہے، چاہے وہ فائنینس یوزرز ہیں، چاہے وہ ایچ آر ایم ہیں، جتنے بھی یوزرز ہیں سارے اس کو جو ہے اس ڈیٹا کو آسانی سے ریٹریو کر سکیں، اوپن کر سکیں. 1981 کے اندر ایک سائنٹسٹ ہے مارٹن، اس نے ڈیٹا بیس کی ایک ڈیفینیشن ڈیفائن کی کہ ڈیٹا بیس از اے شیئرڈ کلیکشن آف انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا. یعنی ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک اسکول کی ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو اس اسکول کی ڈیٹا بیس کے اندر سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہوگا. اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اس ڈیٹا بیس کے اندر ہوگا. لیکن اگر ایک بینک کے آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو بینک کے ڈیٹا بیس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ اکاؤنٹ ہولڈرس کا ہوگا اور وہ آپس میں شیئرڈ ہوگا. سیم اسی طرح ہاسپٹل کے اندر پیشنٹس کا ڈیٹا. اب اس کو ڈیزائن کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ ٹو میٹ دا نیڈس آف ملٹیپل ٹائپس آف اینڈ یوزرز، تاکہ اس ڈیٹا بیس کو جو ہے اس آرگنائزیشن کے اندر جو مختلف یوزرز ہیں اس کو یوز کر سکیں. اوکے، ڈیٹا بیس کی تو دو ڈیفینیشنز ہو گئی. اب ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی دو پراپرٹیز ہیں. نمبر 1 اٹ از انٹیگریٹڈ اور نمبر 2 اٹ از شیئرڈ. یہ دو پراپرٹیز ہیں ڈیٹا بیس کی. اب انٹیگریٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ جتنا بھی ڈسٹنکٹ مختلف ڈیٹا ہے اس کو ہم اس طرح سے اکٹھا کریں کہ اس کے اندر کیا ہو کر سکیں، ریڈنڈنسی، ڈیٹا ریڈنڈنسی کو ہم کیا کر سکیں، ایلیمینیٹ کر سکیں، ریموو کر سکیں. ڈیٹا ریڈنڈنسی کسے کہتے ہیں؟ سیم ڈیٹا بار بار انٹر نہ ہو. اگر سیم ڈیٹا بار بار انٹر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹا کے اندر ریڈنڈنسی آ رہی ہے، ریپیٹیشن آ رہی ہے، اور اس سے آپ کی ڈیٹا بیس کا سائز بھی زیادہ ہوتا جائے گا اور آپ کو ڈپلیکیٹ ڈیٹا بھی ملے گا. اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ڈیٹا کو جو ایکسیس ہے اس میں ہمیں آسانی ہو سکے، ہم اس کو آسانی سے اس ڈیٹا تک پہنچ سکیں. دوسری بات کہ شیئرڈ کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی وہاں کے کوالیفائڈ یوزرز ہیں. اب کوالیفائڈ یوزرز سے مراد یاد رکھیں اتھینٹیکیٹڈ یوزرز ہیں، آتھورائز یوزرز ہیں جو اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں. آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ کسی آفس میں چلے گئے اور آپ کو کمپیوٹر آتا ہے اور آپ ان کے سسٹم کو یوز نہیں کر سکتے بیکاز یو آر دا ناٹ کوالیفائڈ یوزر، یو آر دا ناٹ آتھورائز یوزر آف دیٹ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے جو یوزرز ہیں، جو ان کے آتھورائز یوزرز ہیں، اس کو کوالیفائڈ یوزرز کہا جاتا ہے تاکہ اس ڈیٹا کو اس ایکسیس کر سکیں اور اس کے اندر جو ورائٹی آف ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرفارم کر سکیں. تو یہ دو اس کی پراپرٹیز ہیں. نمبر 1 کہ ڈیٹا جو ہے اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے. اس طرح سے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا کی جو ریڈنڈنسی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ریموو کرنا ہے. یعنی ڈپلیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آسانی سے اس تک ایکسیس کر سکیں. اور شیئرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل یوزر جو ہے مختلف اس ڈیٹا کو مختلف کام کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اوکے، اب یہ جب ڈیٹا بیس بنائی جاتی ہے
تو اس ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. اس سافٹ ویئر کو کہا جاتا ہے DBMS، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. یہ ہم ڈیٹا بیس کس طرح کریٹ کریں گے؟ تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سسٹم سافٹ ویئر فار کریٹنگ اینڈ مینیجنگ ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کس طرح بنائیں گے، اس کو کس طرح مینیج کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ کون سا سافٹ ویئر ہے؟ سسٹم سافٹ ویئر ہے. DBMS provide users and programmers with a systematic way to create. اس کے ذریعے سے ہم پراپر طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے ڈیٹا بیس کو کریٹ کس طرح کریں گے، اس میں ڈیٹا کو ریٹریو کس طرح کریں گے، اس ڈیٹا کو اپڈیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، اس ڈیٹا کو ہم مینیج کس طرح کرتے ہیں. یہ سارا کام ہم جو ہے اس DBMS سافٹ ویئر کی مدد سے کر سکتے ہیں. اینڈ یوزرس اس میں ہم ڈیٹا کو کریٹ کریں گے، ریڈ کر سکتے ہیں، جو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جتنا بھی ڈیٹا سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں یہ سارا کام اس ڈیٹا بیس کے اندر کس کی مدد سے ہوگا؟ ود دا ہیلپ آف DBMS کے ذریعے سے ہوگا. The DBMS essentially serves as an interface between the database and end users. ہمارے اور ڈیٹا بیس کے درمیان میں یہ انٹرفیس کا کام کرتا ہے، لنک کا کام کرتا ہے. آپ اپلیکیشن پروگرام یا اپلیکیشن پروگرام جو ہے ان کے درمیان میں اور یوزرس کے درمیان میں یہ انٹرفیس کا کام کرتا ہے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم اس ڈیٹا تک بہت آسانی سے کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسیس کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. اب کون کون سے ڈیٹا بیس ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ کے اندر سے کون کون سے موجود ہیں؟ تو DBMS کے جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ تھنگس بھی آپ دیکھ لیں کہ میں 3 امپورٹنٹ تھنگس. ڈیٹا کو مینیج کرتا ہے، یہ اس کے اندر ڈیٹا بیس انجن ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، لاگ کر سکتے ہیں، موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹا بیس اسکیما وچ ڈیفائن دا ڈیٹا بیس لاجیکل اسٹرکچر. کہ ڈیٹا بیس جس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، کون سا پیرنٹ ٹیبل ہوگا، کون سا چائلڈ ٹیبل ہوگا، کس کے اندر پرائمری کی ہے، کس کے اندر فارن کی ہے، کون سا ٹیبل کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو ڈیٹا بیس اسکیما کہا جاتا ہے. پھر اس کے جو ہے وہ 3 فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں جس میں سب سے پہلا ہے کنکرنسی. کنکرنسی کا مطلب ہے کہ پیرالل جو ہے ڈیٹا جو ہے اس کو مختلف یوزر ایک وقت میں یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے کہ سیکیورٹی بھی ہونا چاہیے، سیکیور بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ اگر آپ کی ڈیٹا بیس آن لائن ہے تو اس کو کوئی بندہ ہیک نہ کر سکے. پھر ہے ڈیٹا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب ہے ڈیٹا جو ہے وہ مطلب محفوظ رہے، ڈیٹا جو ہے اس کے اندر سٹور ہو، پراپر طریقے سے پڑا ہو تاکہ اس کے اندر کوئی بندہ جو ہے انلیگل چیز سے اس کو چینجز نہ کر سکے. اینڈ یونیفارم ایڈمنسٹریشن پروسیجرز، ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا پروسیجر ہوگا، اسٹیپس ہوں گے اس ڈیٹا بیس تک پہنچنے کے لیے، اس ڈیٹا بیس کو یوز کرنے کے لیے. چاہے وہ مین جو ہے وہ ایڈمن ہے یا ایک عام یوزر ہے، تمام کو ایک یونیفارم ایڈمنسٹریشن پروسیجر کے ذریعے سے اس ڈیٹا بیس تک پہنچنا پڑے گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں DBMS پرووائڈ کرتا ہے. کون کون سے DBMS اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہیں؟ ڈی بیس پرانا ہو چکا ہے، آج کل یوز نہیں ہوتا. اوریکل ہمارے پاس ہے، MySQL ہے، MS Access ہے، Spanner ہے. یہ مختلف جو ہے وہ ڈیٹا بیس سافٹ ویئرس کے نامس ہیں جو ہمیں ڈیٹا بیس کریٹ کرنے، اس کو مینیج کرنے، اس کو ایکسیس کرنے، اپڈیٹ کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. تو یہاں آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹا بیس کا جو انٹروڈکشن تھا وہ ڈسکس کیا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم MS Access کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کوئی کمنٹس ہوتا مجھے دیں. تھینک یو، اللہ حافظ. بس ہے نا صبر نیٹ نے دماغ کھایا ہوا ہے. صبر کر لوں، ابھی تو مت بولو.